اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹینیویشن ہے اس ڈسٹربنس کی، اس انتشار کی جو 30-40 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ عمران خان صاحب نے اس کو بہت فروغ دیا ہے اور انہوں نے یہ جو انتشار تھا، افراتفری تھی، عمران خان کو کس نے فروغ دیا؟ وہ جنہوں نے بھی دیا، انہوں نے ایک نئی روایت قائم کی ہے جس سے ملک میں ایک بد تہذیبی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ عمران خان صاحب کو میرا خیال میں دو چیزیں کہنا چاہوں گا آپ کے حوالے سے، کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس وقت ایک پاپولر پولیٹیشین ہے اور بہت کم لوگ اتنے پاپولر ہوئے پاکستان کی سیاست میں۔ یورپ میں اور ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان میں اب ہر معاملہ میز پہ طے ہوتا ہے۔ مین کردار جو ہے حکومت کا تو یہ ہے کہ وہ ان کو انوائٹ کرے، ان سے بات کرے۔ عمران خان صاحب کو اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ الیکشن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ میرا خیال میں الیکشن ذرا مشکل ہے ابھی ان حالات میں۔ الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاپولر ووٹ کس کا ہوگا؟ بھٹو صاحب کو پورے پاکستان میں اکثریت ملی تھی، پنجاب میں اور کے پی میں، سندھ میں ہار گئے تھے وہ 1970 میں، لیکن ان کے پاس 26% ووٹ تھا۔ تو اگر بھٹو صاحب سے بڑے لیڈر ہیں عمران خان صاحب، تو وہ 30% ووٹ لے لیں گے۔ بالکل، ڈاکٹر سعید الہی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق پارلیمنٹیرین ہیں، پاکستان ریڈ کریسنٹ کے سابق جو ہے چیئرمین بھی رہے ہیں، سیاست پر ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا اس وقت ملکی سیاسی حالات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ خود خانہ تو کافی پر گئے۔ بڑی غیر یقینی صورتحال ہے اور میرا خیال ہے پاکستان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب سے ہم سیاست میں ہیں، لڑکپن سے، بچپن سے، جوانی سے، جو مختلف ادوار دیکھے ہم نے طالب علمی کے، میڈیکل ایسوسیشن کے، پھر ملکی سیاست کے، تو یہ جو اس میں طوفان ہمیشہ برپا رہا ہے۔ 90s میں ایک اور طوفان تھا، اس وقت کچھ اور مسائل تھے، پھر وہ حل ہوئے، اس کے بعد پھر مارشل لاء آ گیا۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹینیویشن ہے اس ڈسٹربنس کی، اس انتشار کی جو 30-40 سال پہلے شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد پچھلے 3.5-4 سال میں عمران خان صاحب نے اس کو بہت فروغ دیا ہے اور انہوں نے یہ جو انتشار تھا، افراتفری تھی۔ عمران خان کو کس نے فروغ دیا؟ وہ جنہوں نے بھی دیا، لیکن بہرحال کیونکہ پرائم منسٹر وہ تھے اور وہ ان کی ٹیم کا جو ان کا آواز، جو رفتار تھی، جو الفاظ تھے، جو رویہ تھا، جو ان کے مخالفین کے بارے میں رویہ تھا، تو انہوں نے ایک نئی روایت قائم کی ہے جس سے ملک میں ایک بد تہذیبی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ سوشل میڈیا پہ جو شروع ہوا وہ اس سے پہلے کبھی تصور میں بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی پکے لاہوری ہے، وہ بھی ظاہر ہے لاہور میں ان کا بھی بڑا وقت گزرا ہے، وہ بھی لاہوری ہی ہیں، تو پرسنل کیسا آپ نے اس کو پایا؟ دیکھیں میرا خیال میں وہ لاہور ان پہ اثر نہیں کر سکا۔ میرا خیال ہے جو لاہور کی ایک روایتی رواداری ہے، مہمان نوازی ہے، دوسروں کا عزت احترام ہے، اور اندرونی شہر کی جو روایات ہیں اس سے وہ نابلد ہیں۔ وہ لاہور میں رہتے تو ضرور ہیں، لیکن وہ ان کا گھر تھا زمان پارک میں، وہاں رہے اور چلے گئے۔ اس آدھی زندگی باہر گزاری، آدھی جو ہے وہ کہیں سیاست میں گزاری، پھر پالیٹکس میں، پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو میرا خیال ہے لاہور کا رنگ ان پہ نہیں چڑھا۔ اچھا، تو کیا سمجھتے ہیں، کوئی سجیسٹ کرنا چاہیں گے اس کو؟ ہاں، عمران خان صاحب کو میرا خیال میں دو چیزیں کہنا چاہوں گا آپ کے حوالے سے، کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس وقت ایک پاپولر پولیٹیشین ہے، ان کو اچھی بھلی سپورٹ حاصل ہے اور بہت کم لوگ اتنے پاپولر ہوئے پاکستان کی سیاست میں، تو انہیں چاہیے کہ اس وقت افہام و تفہیم کی پالیٹکس کریں اس ملک۔ عمران خان اور افہام و تفہیم، میں یہی آپ نے کہا نا، ان کو کیا ریکویسٹ کریں گے کہ ملک کے جو حالات ہیں معیشی اور معاشی اور سیاسی، ان میں سب پارٹیز کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا۔ اور عمران خان صاحب جب چاہے ان کو چور کہتے رہیں، ڈاکو کہتے رہیں، لیکن آپ دشمنوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ جنگوں کے بعد فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، لاکھوں لوگ مرے، آپس میں بیٹھ کے معاملہ طے ہوئے۔ اسی لیے اب دیکھیں یورپ میں اور ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان میں اب ہر معاملہ میز پہ طے ہوتا ہے، جنگ بند ہو گئی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، بیٹھنا ہوگا۔ کیا وجہ اتنے ضدی کیوں ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر آپ کا ایک پولیٹیکل ویژن بھی ہے، لوگوں کو، سیاستدانوں کو ملتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کیوں ضدی بن؟ دیکھیں آپ بھی جرنلسٹ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کبھی سیکھتے تھے کہ جرنلزم کیا ہے، یہ کالم کیسے لکھتے ہیں، تو اس میں جو ہمارے استاد تھے یا آپ کے استاد تھے، وہ 3-4 باتیں کہتے تھے کہ اسلام کو، نظریہ پاکستان کو، اور پبلک سینٹیمنٹ کو۔ جب آپ نے اگر کالم بھی لکھنا ہے تو شروع کہیں سے کرنا ہے، اور تمہید کوئی ہے، اور طولانی تمہید کے بعد ختم کہاں کرنا ہے؟ کہیں نہ کہیں اسلام کا ٹچ دینا ہے، کہیں نظریہ پاکستان کا، اور کہیں دشمنوں سے نفرت کا، اور اساس وفاداری کا بھی۔ جی ہاں، تو میرا خیال ہے، میرا یہ خیال ہے کہ وہ وہی جو فکسڈ پرنسپلز ہیں جرنلزم کے یا سیاست کے، کہ پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے وہ تمام سرحدیں، تمام حدیں کراس کرتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی فار ٹائم بینگ تو انہیں پاپولر سپورٹ مل سکتی ہے، لیکن دا لانگ رن شاید وہ سسٹین نہ کر سکیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک
میچور سیاستدان کا 70 سال ان کی ماشاءاللہ عمر ہے, اللہ ان کو اور لمبی عمر دے, تو وہ ایک میچور سیاستدان کے طور پہ ملک کے لیے, ملک کی نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ بنے. الیکشن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرا خیال میں الیکشن ذرا مشکل ہے ابھی ان حالات میں, کیونکہ جو حالات ہیں ان میں الیکشن کروانے ذرا مشکل بھی ہیں اور الیکشن کرانے کے نقصانات بھی ہیں. لیکن سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے اس کی کیسے پھر اس کو کیسے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے اور ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کو ریویو کر لے. جب ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں گورنمنٹ سے, کل بھی ہو رہی ہیں, اور جو نئی رپورٹ پیش کریں گے وہ, تو اس کی روشنی میں شاید سپریم کورٹ بھی نظر ثانی کر لے اپنے فیصلے پہ. ان کو سمجھ آ جائے کہ بھائی فائنینشیل ریسورسز اویلیبل نہیں ہے, سیکورٹی اویلیبل نہیں ہے, افراتفری کا عالم ہے. اور میرا خیال میں جب پیک پہ افراتفری پہنچی ہو, سیاسی دشمنی ہو چکی نا, اب تو روایتی دشمنی سیاسی دشمنی نہیں رہی, تو اس میں بہت خطرہ ہے کہ انسانی جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے. یعنی کہ حالات اس قدر ہیں کہ سیاستدان اب ذاتی دشمنی پر جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ اس قدر جو ہے دشمنی ہو چکی ہے. یہ نیا دور, میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جو نئی طرح ایجاد کی ہے وہ عمران خان صاحب نے کی ہے, کہ جو اس کے بعد اور بھی سیاستدان انوالو ہیں, لیکن میرا خیال ہے اس وقت مین کردار جو ہے حکومت کا تو یہ ہے کہ وہ ان کو انوائٹ کرے, ان سے بات کرے, اور میرا خیال ہے انہوں نے دعوت دی بھی ہے. اور لیکن کیونکہ ان کا رویہ سخت تھا اور اس کے جواب میں وہ کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہے, تو اس لیے حکومت بھی پیچھے ہٹ گئی ہے. لیکن میرا خیال میں اب کہیں نہ کہیں ریفریز کو بھی دونوں کو بٹھانا ہوگا, بٹھا کے معاملات طے کرنے ہوں گے. پہلے والے جو ریفریز تھے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں ذرا قومی مجرم تو وہ پھر بنتے ہیں جب کہ اب چیزیں بھی کئی اب سامنے آ رہی ہیں. 2018 کا الیکشن مینیپولیٹ ہوا, آپ بھی اس میں جو ہے آپ بھی شکار ہوئے 2018 کے الیکشن. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو پہلے لوگ تھے وہ تو خود مان گئے ہیں کہ ہم پارٹی تھے, ہم نے ڈیزائن کیا, اور ڈیزائن کرنے کے بعد ایک پروگرام بنایا. اس میں جو بیانات ہیں ہمارے جنرل باجوہ صاحب کے, جنرل فیض صاحب کے, اور بہت سے لوگوں کے, ججز کے اور چیف جسٹسز کے, تو ساری باتیں عیاں ہو گئی ہیں. لیکن اب میرا خیال ہے کیونکہ آرمی کے جو چیف ہیں انہوں نے ایک نیا سٹینس لیا ہے کہ نیوٹرل ہونا ہے اور ملک کو بہتری کی ترقی پہ راستے پہ مائل کرنا ہے, تو میرا خیال میں ابھی بہت بہتر ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اگر اس وقت الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاپولر ووٹ کس کا ہوگا؟ آپ کے لیڈر نواز شریف کا, عمران خان کا, یا زرداری؟ دیکھیں یہ جو ایک امیج ہے نا, بھٹو صاحب کو پورے پاکستان میں اکثریت ملی تھی, پنجاب میں اور کے پی میں, سندھ میں ہار گئے تھے وہ 1970 میں, لیکن ان کے پاس 26% ووٹ تھا اور 67 ان کے خلاف تھا, 63%. تو اگر بھٹو صاحب سے بھی بڑے لیڈر ہیں عمران خان صاحب, تو وہ 30% ووٹ لے لیں گے, 32 لے لیں گے, 33 لے لیں گے, 35 لے لیں گے, تو پھر بھی 55% جو مخالفت ہے ان کی وہ میجورٹی میں رہے گی. اچھا, یہ آرٹیفیشل آپ کو ان کی پاپولیرٹی لگتی ہے یا ایک سیاسی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ بھی بس ایسے ہی ہے؟ نہیں دیکھیں, پاپولیرٹی ان کی ہے لیکن سرکلز میں ہے. میں سمجھتا ہوں پڑھے لکھے لوگ, طلباء اور پروفیشنلز ان کے حامی ہیں, لیکن ہمارے ملک کی جو سیاست ہے, انجینئرنگ ہے, اس میں بندہ, برادری, الیکشن کمپین اور بہت سے فیکٹرز ہیں, یعنی 15 فیکٹر اور بھی ہیں جو ہر علاقے کے علاقائی جو فیکٹرز ہیں اس کے مطابق اس کا رزلٹ آتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, نواز شریف نے جب جانا تھا باہر علاج کے لیے تو آپ کافی متحرک تھے, آپ روز ان کی جو ہے رپورٹس کے حوالے سے بات کرتے تھے, بتاتے تھے لوگوں کو. اب کیا آپ سمجھتے ہیں, اب کیسی پوزیشن ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ اس وقت رپورٹیں بڑی خطرناک تھیں, اور وہ تو میں بھی بلکہ 9 ڈاکٹرز, جس میں آرمی کے ڈاکٹر بھی تھے جن کے نام ڈکلیئر نہیں کیے گئے تھے, 3 بریگیڈیئر تھے جو اس بورڈ کا حصہ تھے, تو انہوں نے ساروں نے یہ متفقہ طور پہ کہا تھا کہ ان کی پلیٹلیٹس کم ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کو باہر جانے دیا جائے. اور اس وقت کی حکومت بھی یہ چاہتی نہیں تھی کہ کوئی ذمہ داری ان پہ آئے, اس لیے ان کو باہر بھیج دیا گیا. اور وہاں پہ بھی جو میری اطلاع ہے اب کہ وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہیں, اور ہر ہفتے ان کا معائنہ ہوتا ہے, ان کی ادویات ہوتی ہیں, اور ان کے چھوٹے موٹے پروسیجرز بھی ہوتے ہیں. لیکن پلیٹلیٹس تو پورے ہو گئے. پلیٹلیٹس تو ان کے پورے ہو گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں, ایک آدمی جس کی عمر 74 سال ہو اور وہ دل کا 2 دفعہ سرجری ہوئی ہو, اور اس کے علاوہ اسٹینٹنگ ہوئی ہو, اور بھی دیگر جو اسے الائڈ اسے النسز ہیں, تو اس میں آپ ان کو فٹ ڈکلیئر نہیں کر سکتے. مینٹلی تو وہ ٹھیک ہیں, بالکل فٹ ہیں ماشاءاللہ, اور صحیح آج کل بیانات, سیاسی طور پر بھی فٹ ہیں, اور فٹ ہیں بالکل. اور میں سمجھتا ہوں وہ ان کا جو موقف اور سٹینس ہے وہ بھی اپنی پارٹی میں سب سے مضبوط ہے. بلکہ عمران خان کا میرا خیال پرابلم یہی ہے کہ وہ وہاں پہ سیاسی طور پر فٹ ہیں اور ان کو وہ یہی چاہتے ہیں کہ چپ ہو جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, لاہور کے الیکشن کے حوالے سے بتائیے گا نا, 2018 میں جو بھی ہوا, آپ نے لاہور سے جو ہے ایک بہت بڑی وکٹ جو ہے وہ قافلے کی گرائی تھی, انہوں نے سلائی کی, تو آپ کے ساتھ کیا ہوا 2018؟ اچھا, اس میں دیکھیں پارٹیاں جو ہوتی ہیں نا, یہ ان کے اپنے ایک میکنزم ہوتا ہے. پارٹی میں دیکھا جاتا ہے کہ کون سے لوگ آئے ہیں, کون سے نئے لوگ ہیں, پھر بدلتی ہوئی لیڈرشپ کے ساتھ لیڈرشپ بھی چینج ہو جاتی ہے. بے نظیر صاحبہ جب آئی تھیں تو انہوں نے آنے کے بعد اپنے تمام والد کے دوستوں کو فارغ کر دیا تھا,
جب زرداری صاحب آئے تو انہوں نے بے نظیر صاحبہ کے قریبی لوگوں کو فارغ کر دیا. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک اسٹرکچرل اور نیچرل ایولیوشن ہوتی ہے پارٹی میں. تو اب مریم نواز بھی فارغ کریں گے؟ نہیں, میرا خیال میں آبویسلی مریم نواز اپنی ٹیم نہیں بنا رہی ہیں اور بنائیں گی, اس طرح حمزہ صاحب اپنی ٹیم بنا رہے ہیں. اور میرا خیال میں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہیں, ان کی اپنی ٹیم ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بدلتے وقت کے ساتھ لوگ بھی بدلتے ہیں اور اس کے تقاضے بھی بدلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخری سوال, پی ڈی ایم کو حکومت لینی چاہیے تھی بالکل پاکستان مسلم لیگ نون اس کو حکومت کو لیڈ کر؟ نہیں, دیکھیں اس وقت اور کوئی حل نہیں تھا, کیونکہ جس راستے پہ چلے ہوئے تھے عمران خان صاحب کہ ان ساروں کو سزائیں دلا کے جیلوں میں بند کر کے فارغ کر دیا جائے, جو جنرل باجوہ نے بھی کہہ دیا اب تو کہ اگر عمران خان دوبارہ اقتدار میں آ گئے تو یہ پھر جیلوں میں بھیجے گا, اس دفعہ اس کا ریئیکشن زیادہ ہوگا. کوئی ان کا اقتدار میں آتا دیکھتے ہیں؟ نہیں, میرا خیال میں جو ابھی حالات جا رہے ہیں, جس طرح کی اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے, عسکری قیادت آ گئی ہے, نیوٹرل آ گئی ہے, نیک آ گئی ہے, نیک نیت ہے, عدلیہ میں بھی آگے بہتری کی امید پیدا ہو رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے سارے اداروں میں ایک ایولیوشن کا پروسیس چل رہا ہے. ریولیوشن تو یہاں آ نہیں سکتا, لیکن ایولیوشن کا پروسیس جو چل رہا ہے اس میں مجھے تو اچھے دن آتے دکھائی دے رہے ہیں. عمران خان کا ایٹیچیوڈ جو ہے, جو سیاست کے حوالے سے اس کو کیسے تبدیل کریں؟ دیکھیں, وہ تبدیل نہ بھی کریں تو دنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں. تو دنیا میں بہت سے سیاستدان ہوتے ہیں جو اس طرح کی سیاست کرتے ہیں جس سے انتشار پھیلے, جھگڑا ہو, نعرے بازی, فائری اسپیچز, لوگوں کو ابھارنا. تو اس طرح کے رائٹسٹ ونگ جو ہیں یورپ میں موجود ہیں, ہر جگہ موجود ہیں, اور خدا نہ کرے آپ دیکھیں کہ ہماری ہولی بک کو جلانے والے پارلیمنٹیرین موجود ہیں. تو دنیا میں ہر جگہ اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی جو ہوتی ہے وہ سمجھدار, عقل مند اور دانش مند لوگوں کی ہوتی ہے, تو الٹیمیٹلی وہی پرویل کرتے ہیں. بہت شکریہ جی, آپ نے جو ہے ڈاکٹر سعید الہی کی بات سنی. انہوں نے سیاسی طور پر کافی جو ہے وہ اہم باتیں کی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کی ہیں, حکومت کے حوالے سے کی ہیں, اور عمران خان کو مشورہ بھی دیا ہے. اور یہ بھی آخر انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کی کہ وہ لاہور میں رہتے ہیں, لاہوری ہیں, لیکن لاہور کا جو ایکچوئل رنگ ہے وہ ان پر جو ہے وہ نہیں آ سکا, جس کی وجہ سے وہ پھر اسی طرح کا اسٹبرمنٹ کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں.